یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں، ٹھیک یہاں، آج سے ایک عرصہ پہلے بر صغیر پر قابض انگریزوں اور آزادی کی جنگ لڑنے والی ایک 29 سالہ نوجوان اور جوشیلی رانی کے درمیان ایک تاریخی اور گھمسان کی لڑائی ہوئی تھی۔ انگریزوں کے بر صغیر پر پوری طرح قابض ہونے میں رکاوٹ بننے والی وہ چند شخصیات جنہوں نے انہیں تگنی کا ناچ نچایا تھا، ان میں سے ایک یہ شخصیت بھی تھی۔ 7 جون 1857 اور 24 مارچ 1858 کی لڑائیوں میں انگریزوں کو رانی کے ہاتھوں منہ کی کانی پڑی تھی۔ ان کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ محل میں موجود 750 سرداروں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو انہیں یاد رہتا تھا۔ تحائف کو خادموں میں تقسیم کرتی، میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کی نگرانی خود کرتی تھی۔ آخری لڑائی کے دوران ضرب لگنے سے موت کے منہ میں جانے کے دوران ان کے جسم میں دوبارہ جیسے ایک جان آ گئی ہو اور وہ پورے زور سے چلائی، انگریزوں کو میرا جسم نہیں ملنا چاہیے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ 1857 میں جب دلی، کانپور، سکندر باغ اور دیگر ہندوستان کے علاقے جنگ کی زد میں آ رہے تھے، وہاں کا آخری مارکا جھانسی کا تھا، جو کہ خود جھانسی سلطنت کی مالکن جھانسی کی رانی لکشمی بائی نے میدان جنگ میں کھڑے ہو کر مردوں کی طرح لڑا، اور یہی ان کی وجہ شہرت بنی۔ میں ہوں ارشد خان آستک، اور آج کے اس برانڈ نیو ایپیسوڈ میں ہم جھانسی کی رانی اور ان کی انگریزوں کے ساتھ مارکا آرائی کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ رانی لکشمی بائی 19 نومبر 1828 کو بنارس میں پیدا ہوئی۔ ان کے بچپن کا نام مانی کورنیکا تھا، لیکن پیار سے انہیں مانو کہا جانے لگا۔ ان کی والدہ کا نام بھاگیرتی بائی اور والد کا نام موروپنت تانبے تھا۔ موروپنت مراٹھی تھے اور باجی راؤ کے دربار سے منسلک تھے۔ لکشمی بائی کی تعلیم و تربیت پر ان کے والد صاحب نے خاص توجہ دی، جنہیں صحیفوں کے ساتھ فنون حرب سے بھی آراستہ کیا گیا۔ ان کی شادی 1842 میں جھانسی کے مراٹھا حکمران راجہ گنگادھر راؤ نیوالکر سے ہوئی اور وہ جھانسی کی ملکہ بن گئی۔ شادی کے بعد ان کا نام لکشمی بائی رکھا گیا۔ ستمبر 1851 میں رانی لکشمی بائی کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، مگر محض 4 ماہ کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ 1853 میں جب راجہ گنگادھر راؤ کی طبیعت خراب ہوئی تو انہیں کوئی بچہ گود لینے کا مشورہ دیا گیا۔ راجہ گنگادھر راؤ نے ایک بیٹا گود لینے کے بعد 21 نومبر 1853 کو وفات پائی۔ گود لیے ہوئے بیٹے کا نام دامودر راؤ رکھا گیا۔ گنگادھر راؤ کی وفات کے بعد انگریز سرکار سے جھانسی کی رانی لکشمی بائی کو 5000 روپے ماہوار پینشن مقرر ہو گئی۔ شوہر کی ذاتی جائیداد انگریز کے قبضے میں رہی اور لارڈ ڈلہوزی کی غاصبانہ پالیسی کے تحت کمپنی اقتدار اعلیٰ نے گود لیے بچے دامودر راؤ کو ان کا حقیقی وارث ماننے سے انکار کر دیا۔ رانی نے وکیل جان لارڈ لینگ کی خدمات حاصل کی۔ لینگ آسٹریلیا میں پیدا ہوئے، جبکہ وہ میرٹھ سے ایک اخبار مفصلائٹ نکالا کرتے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی انتظامیہ انہیں پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ انہیں گرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حکومت برطانیہ کے خلاف حال ہی میں ایک مقدمہ بھی جیتا تھا۔ جب لینگ پہلی بار جھانسی آئے تو رانی نے انہیں لانے کے لیے گھوڑے کے رتھ کے ساتھ اپنے دیوان اور اپنے ملازم خاص کو آگرہ بھیجا۔ ملازم کے ہاتھ میں برف سے بھری بالٹی تھی جس میں پانی، بیئر اور منتخب شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی۔ راستے بھر ایک ملازم لینگ کو پن کا جلتا رہا۔ جھانسی پہنچنے پر لینگ کو 50 گھڑ سواروں کی ایک پالکی میں بٹھا کر رانی محل لائے، جس کے باغ میں رانی نے ایک سائبان لگوا رکھا تھا۔ رانی نے وکیل جان لینگ سے اس کی بابت صلاح و مشورہ کیا۔ قانونی چارہ جوئی بھی ہوئی، مگر جب بگڑ جاتی ہے ظالم کی نیت کے مصداق کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ 13 مارچ 1854 کے حکم کے بعد برطانوی انتظامیہ نے سرکاری خزانے کو ضبط کر لیا اور ملکہ کے سالانہ اخراجات میں سے اس کے شوہر کے قرضوں کی کٹوتی کا حکم نامہ الگ سے جاری کیا۔ نتیجتاً ملکہ کو جھانسی کا قلعہ چھوڑ کر جھانسی کے 3 منزلہ معمولی سی عمارت رانی محل میں پناہ لینی پڑی۔ بس پھر کیا تھا کہ رانی نے ان فریبی انگریزوں کو سبق سکھانے کا تہیہ کر لیا۔
انگریزوں کی طرف سے کیپٹن روڈرک برگس پہلے ایسے شخص تھے جنہوں نے جھانسی کی رانی لکشمی بائی کو اپنی آنکھوں سے جنگ کے میدان میں لڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے گھوڑے کی لگام اپنے دانتوں میں دبا رکھی تھی اور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہی تھی اور ایک ساتھ دونوں طرف وار کر رہی تھی۔ ان سے پہلے رانی کو ان کے انگریز وکیل جان لینگ کو نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا تھا، لیکن میدان جنگ میں نہیں۔ انہوں نے انہیں ان کی حویلی میں دیکھا تھا۔ جب جان لینگ کو ملاقات کے لیے محل مدعو کیا گیا تو رانی لکشمی بائی شامیانے کے ایک کونے میں پردے کے پیچھے بیٹھی تھی۔ اسی لمحے رانی کے گود لیے ہوئے بیٹے دامودر نے پردہ ہٹایا اور لینگ کی نظر رانی پر پڑی۔ بعد میں رینر زیراسچ نے دی رانی آف جھانسی ریبل اگینسٹ ویل نامی ایک کتاب میں جان لینگ کے حوالے سے لکھا کہ رانی درمیانی قد کی مضبوط خاتون تھی۔ جوانی میں وہ بہت خوبصورت رہی ہوگی، لیکن اس وقت بھی ان کے چہرے کی رونق کم نہیں تھی۔ مجھے ایک چیز پسند نہیں آئی، ان کا چہرہ بہت زیادہ گول تھا، البتہ ان کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی اور ناک بھی بہت نازک تھی۔ ان کا رنگ بہت گورا نہیں تھا۔ انہوں نے سونے کی کان کی بالیوں کے علاوہ کوئی زیور نہیں پہنا تھا۔ وہ سفید ململ کی ساڑی میں ملبوس تھی۔ ان کی شخصیت کو جو چیز خراب کر رہی تھی وہ ان کی آواز تھی۔ رانی کے پہناوے کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اکثر گہرے نیلے رنگ کا کوٹ، پاجامہ اور ٹوپی جو کہ مردانہ لباس تھا پہنتی تھی۔ کمر میں دوپٹہ باندھتی، ساتھ شمشیر لٹکتی ہوئی ہوتی تھی۔ جب رانی نے جھانسی میں انقلاب کی کمان سنبھال لی تو ساتھ معاشرے کا ہر طبقہ بھی شامل ہو گیا۔ ریاست جھانسی میں 4 جون 1857 کو سب سے پہلے 12 نمبر ہندوستانی پلٹن کے حوالدار گورو بخش نے قلعہ کی میگزین اور خزانہ پر قبضہ کر کے بغاوت کی صدا بلند کر دی۔ 6 جون 1857 کو جیل داروغہ بخشش علی بھی انقلابی مہم میں شریک ہو گئے۔ مولانا احسان علی نے مسلمانوں کو جنگ آزادی کے قافلے میں شامل ہونے کی درخواست کی تو اہلیان جھانسی کا ٹاٹے مارتا سمندر سڑکوں پر نکل آیا۔ 7 جون 1857 کو بخشش علی کی رہنمائی میں سردار کالے خان، رسالدار اور تحصیلدار محمد حسین نے قلعہ پر حملہ کر دیا۔ انگریزوں نے حالات دے کر ہتھیار ڈال دیے۔ خلقت خدا کی، ملک شہنشاہ کا اور حکومت رانی لکشمی بائی کے فلک شگاف صدا فضا میں گونجنے لگی۔ مگر انگریز بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے تھے۔ جنرل سر ہیو روز کو 17 دسمبر 1857 بمبئی کے حکام نے شمالی ہند کے انقلابیوں کو شکست دینے کے لیے بھیجا، جو 16 مارچ 1858 کو جھانسی جا پہنچا۔ 21 مارچ کو قلعہ پر محاذ قائم کیا گیا۔ سر ہیو روز کی فوج کے ساتھ بریگیڈیئر اسٹورٹ بھی آ ملا۔ رانی نے باندہ نواب علی بہادر ثانی سے فوجی مدد کی درخواست کی تو انہوں نے اپنی فوج کے 3000 سپاہ کو، جن میں 1000 قواعد وان اور 300 گولنداز تھے، رانی کی مدد کے لیے جھانسی روانہ کیا۔ 24 مارچ کو برطانوی فوج جھانسی پر حملہ آور ہوئی تو اسے منہ کی کانی پڑی۔ 2 دن تک جھانسی کا پلڑا بھاری رہا۔ شہر کے پرانے لوگوں کو مورچے کی جانکاری تھی، انگریزوں کو پتہ نہیں تھا۔ غداروں کی وجہ سے 3 دن بعد انہیں سارے ٹھکانے معلوم ہو گئے۔ 26 مارچ کو توپخانے کے کمانڈر غلام غوث خان کی شدید گولہ باری کی زد میں آ کر انگریز اعلیٰ کمانڈر مارا گیا تو رانی نے غلام غوث خان کو سونے کا کڑا انعام میں دیا۔ 12ویں دن جنوب میں سردار دولاجی سنگھ پردیسی نے کمان سنبھالی 4000 فوجیوں کے ساتھ۔ دولاجی کے پاس توپیں تھی لیکن غداروں نے توپوں کی جگہ باجرہ بھر دیا۔ 2 اپریل کی یلغار آخری لڑائی ثابت ہوئی۔ غلام غوث خان اور خدا بخش کی گولہ باری سے انگریزوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، مگر ہیو روز نے رانی کی 4000 سپاہیوں کے سردار دولاجی سنگھ کی مخبری سے قلعہ کی شکستہ دیوار پر شدید گولہ باری کر کے منہدم کر دیا۔ پاس کے ہاں دولاجی نے ہی گیٹ کھول کر انگریزوں کو اندر کر دیا، بس فرنگی داخل ہو گئے۔ بہادر انقلابی ایک انچ پر سخت مزاحمت کر رہے تھے۔ غوث خان اور خدا بخش نے اپنی جانیں مادر وطن پر نچاور کر دی۔ پاٹک کا دربان خداداد خان 2 اپریل 1857 کو قلعے کی آخری خندق کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس وقت قلعے میں 1500 افغانی فوجی موجود تھے، لیکن انگریز فوج ان سے نہ صرف 20 گنا زیادہ تھی بلکہ جدید ہتھیاروں سے لیس تھی، جبکہ رانی کی فوجیں روایتی تلواروں سے لڑ رہی تھی۔ اسی لیے جنگی حکمت عملی کے تحت رانی کو مجبوراً محل سے فی الحال بھاگنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ اس وقت انگریزوں نے اپنی طرف سے انہیں پوری طور پر گھیر لیا تھا۔ انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ رانی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گی۔
لیکن رانی ایک جان باز تھی۔ اس نے محل کے انتہائی بلند ترین مقام سے گھوڑے پر سوار رہتے ہوئے اپنی پشت کے ساتھ دامودر کو باندھ دے چھلانگ لگائی۔ اس دوران ان کا گھوڑا بادل مر گیا، تاہم رانی بما دامودر نکلنے میں کامیاب رہی اور کال بھی پہنچ گئی۔ اس کے بعد کھیل کا سنسنی خیز موڑ آ پہنچا۔ اپریل 1858 کو انگریزوں نے جھانسی پر اپنا پرچم لہرا دیا، تاہم اس کے کچھ ہی دنوں بعد رانی نے انگریزوں پر ایک بار پھر زبردست حملہ کیا اور جھانسی عارضی طور پر واپس چین تو لی، تاہم برابر کھینچاتانی بہرحال جاری رہی کہ اس دوران رانی نے 2 جون 1858 کو تتیا ٹوپے کے ساتھ مل کر جیاجی راؤ سندھیا کی ریاست گوالیار پر بھی قبضہ کر لیا اور پھر قلعہ گوالیار میں ہی پڑاؤ ڈال دیا۔ 17 جون 1858 کو سر ہیو روز، بریگیڈیئر سمتھ اور میجر روز نے گوالیار پر حملہ کر دیا۔ رانی منہ میں گھوڑے کی لگام دبائے شمشیر زنی کرنے لگی، جسے دیکھ کر ہر بار کیپٹن روڈرک برگز خود آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کرتے، لیکن رانی کے گھڑ سوار انہیں شیر کی تیزی دکھا کر فوری طور پر آ گھیر لیتے اور یوں اس کی توجہ اپنی جانب کر لیتے۔ رانی کی حفاظت کرتے ہوئے سردار برہان الدین نے اپنی جان دے دی۔ رانی کے ساتھ نواب علی خان بہادر بھی جنگی محاذ پر موجود تھے۔ کچھ لوگوں کو زخمی اور قتل کرنے کے بعد روڈرک نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک بار پھر رانی کی طرف بڑھنے لگے۔ انگریز فوج کی تقریباً مورال ڈاؤن ہونے والی تھی کہ اسی وقت روڈرک کے پیچھے سے اچانک جنرل روز کی انتہائی ماہر اونٹ یونٹ اس جانب آ نکلی۔ یہ ان کی ریزرو یونٹ تھی، اس کی وجہ سے ہاری ہوئی بازی پلٹ گئی۔ ٹکر تو کانٹے کی ہوئی، لیکن انگریزوں نے بندوقوں سے حملہ شروع کر دیا۔ رانی کے افغانی دستے کے ساتھ بدقسمتی سے بندوقیں نہیں تھیں۔ مقابلہ یک طرفہ ہو گیا اور انگریز فوج نے قلعہ میں داخل ہوتے ہی قتل و غارت گیری کا ننگا ناچ شروع کر دیا۔ رانی اسے فوراً بھانپ گئی۔ اس جنگ میں حصہ لینے والے جان ہنری سلویسٹر نے اپنی کتاب ریکلیکشنز آف دی کیمپین ان مالوا ان سینٹرل انڈیا میں لکھا، اچانک رانی زور سے چلائی، میرے پیچھے آؤ، اور اس کے ساتھ ہی 15-20 گھڑ سواروں کی ایک نفری ان کے پیچھے چل پڑی۔ وہ جنگ کے میدان سے اتنی تیزی سے نکلی کہ انگریز فوج کو اسے سمجھنے میں کچھ سیکنڈز کی دیر ہو گئی۔ اچانک روڈرک نے اپنے ساتھیوں سے چلا کر کہا، "That's the Rani of Jhansi. Catch her." رانی اور ان کی ساتھی ابھی 1 میل ہی پہنچے تھے کہ کیپٹن برگس کے فوجی ان کے سر پر آ پہنچے۔ یہ جگہ کوٹا کی سرائے تھی۔ لڑائی نئے سرے سے شروع ہوئی۔ رانی کے ایک فوجی کے مقابلے میں اوسطاً 2 برطانوی فوجی لڑ رہے تھے۔ اچانک رانی کو اپنے بائیں سینے کی جانب درد محسوس ہوا، جیسے کسی سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ ایک انگریز سپاہی جسے وہ دیکھ بھی نہیں سکی تھی، اس نے ان کے سینے میں سنگین اتار دی تھی۔ وہ مڑی اور حملہ آور پر اپنی تلوار سے ٹوٹ پڑی۔ رانی کی چوٹ بہت گہری نہیں تھی، لیکن خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ اچانک گھوڑے پر دوڑتے ہوئے ان کے سامنے پانی کا چشمہ آ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر وہ چھلانگ لگا کر آبشار کے اس پار جائے تو کوئی انہیں پکڑ نہیں سکے گا۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن گھوڑا چھلانگ لگانے کی بجائے اتنی تیزی سے رکا کہ وہ اس کی گردن تک سرک کر پہنچ گئی۔ انہوں نے دوبارہ مہمیز لگائی، لیکن گھوڑے نے 1 انچ بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت انہوں نے اپنی کمر میں درد محسوس کیا، کسی نے بائیں جانب سے تیز وار کیا تھا۔ پھر ان کو رائفل کی ایک گولی بھی لگی اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ انہوں نے اسی ہاتھ سے کمر سے نکلنے والے خون کو روکنے کی کوشش کی۔ اینٹونیا فریزر اپنی کتاب دی وارئر کوئین میں لکھتی ہیں، اس وقت تک ایک انگریز رانی کے گھوڑے کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس نے رانی پر وار کرنے کے لیے اپنی تلوار اوپر اٹھائی۔ رانی نے بھی اس کا وار روکنے کے لیے دائیں ہاتھ والی اپنی تلوار اوپر کی۔ اس انگریز کی تلوار ان کے سر پر اتنی قوت سے پڑی کہ ان کا سر پھٹ گیا اور وہ اس سے بہنے والی خون سے تقریباً اندھی ہو گئی۔ اسی حال میں رانی نے اپنی پوری قوت سے اس انگریز پر تلوار چلائی، جو صرف اس کے کندھے کو ہی زخمی کر پائی۔ رانی گھوڑے سے نیچے گر پڑی۔ اس کے بعد ان کی فوجیوں میں سے کسی نے انہیں اپنے گھوڑے سے اتار کر اپنے گود میں لے لیا اور انہیں قریبی مندر میں لے گیا۔ رانی اس وقت تک زندہ تھی۔ مندر کے پادری نے ان خشک ہونٹوں کو ایک بوتل میں رکھ کے گنگا جل یعنی دریائے گنگا کے پانی سے تر کیا۔ رانی
بہت خراب حالت میں تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ دوسری جانب مندر کے احاطے کے باہر فائرنگ مسلسل جاری تھی۔ آخری سپاہی کو مارنے کے بعد برطانوی فوج نے سمجھا کہ انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ اس کے بعد روڈرک نے بلند آواز سے کہا، وہ مندر کے اندر گئے ہیں، ان پر حملہ کرو، رانی ابھی زندہ ہے۔ دوسری طرف پجاریوں نے رانی کے لیے آخری لمحات کی دعائیں شروع کر دی۔ رانی کی ایک آنکھ انگریز فوج کی کٹار کے زخم سے بند تھی۔ انہوں نے بمشکل اپنی دوسری آنکھ کھولی۔ ان کی آنکھوں میں دھندلا پن تھا اور ان کے منہ سے وقفے وقفے سے لفظ نکل رہے تھے۔ دامودر، میں اسے تمہاری نگرانی میں چھوڑتی ہوں۔ اسے چھاؤنی لے جاؤ، دوڑو، اسے لے جاؤ۔ بمشکل انہوں نے اپنی گردن سے موتیوں کا ہار نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ بے ہوش ہو گئی۔ مندر کے پجاری نے ان کی گردن سے موتیوں کا ہار نکالا اور محافظ کے ہاتھ میں دے کر کہا، اسے دامودر کے لیے رکھیں۔ رانی کی سانسیں تیزی سے چلنے لگی۔ زخم سے نکلنے والا خون پھیپھڑوں میں جمع ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ ڈوبنے لگی۔ یکایک ان میں پھر سے جان آ گئی۔ انہوں نے کہا، انگریزوں کو میرا جسم نہیں ملنا چاہیے۔ یہ کہتے ہی ان کا سر ایک طرف جھک گیا۔ ان کی سانس ایک بار پھر تیز ہوئی اور پھر سب پرسکون۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی نے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ رانی کے چند محافظوں نے فوراً لکڑیاں جمع کی اور رانی کے جسم کو اس پر رکھ کر آگ لگا دی۔ ان کے گرد رائفل چلنے کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ مندر کے باہر اب تک سینکڑوں برطانوی فوجی جمع ہو چکے تھے۔ مندر کے اندر سے انگریزوں پر صرف 3 رائفلیں گولیاں برسا رہی تھی۔ پہلے ایک رائفل خاموش ہوئی، پھر دوسری اور پھر تیسری بھی خاموش ہو گئی۔ جب انگریز مندر میں داخل ہوئے تو وہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ سب کچھ پرسکون تھا۔ سب سے پہلے روڈورک برگز اندر داخل ہوئے۔ وہاں رانی کے کئی درجن سپاہیوں اور مندر کے پجاریوں کے خون میں سنی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ کوئی بھی زندہ نہیں تھا، لیکن صرف ایک لاش کی تلاش جاری تھی۔ اسی وقت ان کی نظر ایک چتا یعنی لاش کو جلانے والی آگ پر پڑی، جس کی لپٹ اب مدھم پڑ چکی تھی۔ انہوں نے اپنے بوٹ سے اسے بجھانے کی کوشش کی، پھر انہیں جلتے ہوئے انسانی جسم کے باقیات نظر آئے۔ رانی کی ہڈیاں تقریباً راکھ ہو چکی تھی۔ اس جنگ میں شریک کیپٹن کلیمنٹ واکر ہینچ نے بعد میں رانی کے آخری لمحات کو بیان کرتے ہوئے لکھا، مزاحمت ختم ہو چکی تھی۔ صرف چند فوجیوں سے گری اور ہتھیاروں سے لیس ایک عورت اپنی فوجیوں میں جان پھونکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بار بار وہ اشاروں اور بآواز بلند شکست سے 2-4 سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی، لیکن اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم نے اس عورت پر بھی قابو حاصل کر لیا۔ ہمارے ایک فوجی کے خنجر کا تیز وار اس کے سر پر پڑا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کوئی اور نہیں، خود جھانسی کی رانی لکشمی بائی ہی تھی۔ رانی لکشمی بائی ایک بلند کردار، شجاعت اور دلیری کا مجسمہ تھی۔ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف اس وقت کمان سنبھالی جب ہندوستان کی جیالوں کی فتح کے امکان معدوم ہو چکے تھے۔ تاہم انہوں نے فرنگیوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی بجائے شہادت کو ترجیح دی۔ ان کی بہادری کی داستان کالپی اور جھانسی کے ذرے ذرے میں پیوست ہے۔ کرنل مالیسن لکھتا ہے کہ برطانوی نظروں میں ان کی جو بھی خامیاں ہوں، مگر ان کے ہم وطن ہمیشہ یہ مانیں گے کہ انہوں نے انگریزوں کے غاصبانہ پالیسی کے باعث بغاوت کا علم بلند کیا، جن کا ایک نیک مقصد تھا، اور ان کے لیے وہ ہمیشہ ہیروئن رہیں گی۔ اس لیے آج بھی کوئی عورت مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے اکیلی کڑی ہو تو اسے جھانسی کی رانی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ایک ہند مخالف مورخ ونسٹ اے اسمتھ کا قول ہے، وہ ہندوستان کی اولین جنگ آزادی کی سب سے لائق رہنما تھی۔ رانی نے در بدر جا کر لوگوں میں انگریزوں کے خلاف لوگوں اور ریاستوں کو ابھارنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور اس طرح آخرکار جنگ آزادی ہند 1857 درپیش ہوئی۔ رانی کی بدولت برطانوی ہندوستان میں آزادی کا جذبہ برپا ہو گیا، جس کے نتیجے میں 90 سال بعد آزاد پاکستان اور بھارت وجود میں آیا۔ آج بھی رانی کو بھارت میں ایک ملی خاتون کا درجہ حاصل ہے۔ اگر آپ کو پاک چین تعلقات کے اس تاریخ باب کے بارے میں جاننا ہے کہ جب پاکستان نے چین پر حملہ تک کرنے کی دھمکی دی تھی، اور آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مارشل اللہ کی راہ ہموار کرنے کی ذمہ دار فوج ہے یا سیاستدان، اور وہ کون غیر مسلم جج تھے جو پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے ڈٹ گئے، جبکہ 4 مسلمان ججز بشمول اس وقت کے چیف جسٹس بھی ان کے موقف کے خلاف تھے، تو ان سب ویڈیوز اور ان سمیت دیگر دلچسپ ویڈیوز کے لیے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور یہ ویڈیوز چینل پر پڑی ہے، ضرور دیکھیے گا۔
پاکستان اور دنیا بھر سے متعلق دلچسپ موضوعات پر مبنی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں، لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کو آپ کی پسند کا کنٹینٹ فراہم کیا کریں۔